نونہال اسمبلی کا آج کا موضوع بحث امید، محنت اور قوم کی صلاحیت پر یقین ہے، اور آج کے نونہال مقررین اس موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ معزز ایوان کو میں بتاتی چلوں کہ اقبال کے نزدیک نوجوان قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعبیر کے لیے علم، کردار اور محنت کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ ناظرین کرام، اقبال نے فرمایا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، اور حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ اگر نوجوان علم اور محنت کے راستے پر چلیں تو قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بات کو سمیٹتے ہوئے میں نونہالان مقررین کی طرف آتی ہوں، اور آج کی کارروائی کا آغاز یونیورسل اسکول مزنگ کی نونہال سمیرہ سے ہے۔ آج کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ مطلب اقبال اپنے ویران کھیت سے نا امید نہیں ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی آبیاری آ جائے تو یہ مٹی بہت زرخیز ہو جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے حوالے سے اقبال مایوس نہیں ہے، اقبال کو یقین ہے کہ تھوڑے سے حالات بدلنے کی دیر ہے، یہی قوم دوبارہ غالب ہوگی انشاءاللہ۔ صدر محفل، ارباب علم و دانش اور وطن مقدس کے پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب حکیم سعید میں مفکر اعظم، شاعر مشرق، حکیم الامت اور علامہ اقبال کے کلام کا جو مصرع موضوع بحث ہے وہ ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے۔ جناب صدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا امید ہے، قائم ہے۔ نوجوانوں کے متعلق اقبال کے نا امیدی اور مایوسی کے متعلق میں اپنی مفروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ہویدا آج اپنے زخم پناہ کر کے چھوڑوں گی، ہویدا آج اپنے زخم پناہ کر کے چھوڑوں گی، لہو روح روح کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گی۔ جناب صدر، اقبال نوجوان مسلم کو اخلاقی انحطاط، معاشرتی بدحالی، گمراہی اور پستی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے فرزند مسلم، تیری غیرت اور تیرا ایمان ناساز کیوں ہیں؟ اپنے اسلاف کے کردار عمل کو دیکھ۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلم نوجوان کے خرمن تیش سے بجلیاں آتش بھیک مانگا کرتی تھیں، ان کے پاؤں کے ٹھوکروں سے صحرا اور دریا دو نیم، ایوان کیسر و کسرا لرزہ بر اندام، کائنات کی وسعتیں ان کے نقش قدم پر سجدہ ریز تھیں۔ انہوں نے بندہ نوازیوں کے آئین مرتب کیے۔ کبھی تو اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی تو اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ جناب والا، اقبال جب دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنی تاریخ، اپنی تہذیب، غازیوں اور شہیدوں کے اعلیٰ کردار کی عکاسی نہیں کر رہا بلکہ اسلاف کا دشمن اور اغیار کا دوست ہے، تو پھر ماہی بے آپ کی تنہا طرف اٹھتے ہیں، درد و غم کے ساتھ آہی سر بھرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کے مسلم نوجوان سست اور ناکارہ ہو چکے ہیں۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جناب والا، اقبال نوجوانوں کی بے حسی کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ نوجوانوں میں وقار زندگی ہے نہ معیار زندگی، علم شرمندہ عقل ہے نہ قلم تابندہ عقل، بندہ افاق تو بہت ہیں مگر صاحب افاق کوئی نہیں، کتاب خواں تو بہت ہیں مگر صاحب کتاب کوئی نہیں، اپنی بستیوں کے شاہین تو بہت ہیں مگر عالم کل کا شاہین کوئی نہیں۔ جناب والا، اقبال فرماتے ہیں، جوانوں خود سے بیگانوں یاد رکھو، ایک وہ وقت تھا کہ مسلم نوجوانوں کے دلوں پر حکمرانی مشینوں کی نہیں تھی، تو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ابن قاسم اٹھتا تھا اور کسرے داہر پر زلزلے طاری ہو جاتے تھے، مگر آج تم پر امریکہ کے خوف سے رشا طاری ہے۔ اور تم ملکی اور غیر ملکی کے چکر میں پڑ کر فرزندان توحید کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارے قلوب میں طرب،
پاؤں میں سکت، آنکھوں میں قوت گوہائی، زبان میں قوت ضربکاری اور آنکھوں میں اشک آہزاری نہیں۔ جناب والا اقبال سرد آہ بڑھتے ہوئے بڑی دل سوئی سے فرماتے ہیں کہ اے فرنگی راج کے گبرو جوان، کیا تجھے روح عمل سے کوئی سروکار نہیں کہ اذان بلالی، پیغام مصطفی، انتظام صدیقی، عدل فروقی، سخاوت عثمانی اور شہادت حسینی کو نہیں جانتا جو تیرے ہی آباء و اجداد تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو۔ جناب صدر، شاعر مشرق نوجوانوں کو اسلاف کے روح پرور واقعات سنا کر نئی منزلوں کی تلاش کا سبق دیتے رہے، مگر افسوس کہ نوجوان ان کی توقعات پر پورے نہ اترے۔ جناب صدر، آج بھی کلام اقبال سے یہ صدا آ رہی ہے کہ اے محمران قوم، میں زندگی بھر نوجوانوں کی بے بسی پر تڑپتا رہا۔ تم نے آج میرے کلام کے پہلے مصرعے کو تو موضوع سخن بنایا، لیکن دوسرے مصرعے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے فرائض سے سبق دوش ہو گئے۔ میری قبر کے سرحانے شمع تو جلائی جاتی ہیں، مگر اندھیری رات میں میرے قوم کے شاہینوں کو اب تک پڑھنے کے لیے روشنی مہیا نہیں ہو سکی۔ روشنی کیا، تم نے تو ان سے حقوق زندگی ہی چھین رکھے ہیں۔ اب تو بس شدت کرب سے رب العزت کے حضور دعا کرتی رہتی ہوں کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔